محترم ساتھیو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا، حالت ایمان کے ساتھ، وہ مشرک نہ ہو، وہ غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی عبادت میں حصے دار بنانے والا نہ ہو، یا رسول اللہ یا علی کے نعرے لگانے والا نہ ہو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی عبادت میں حصے دار بنانے والا نہ ہو، ایمان شرط ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہو، توحید کو سمجھتا ہو، اس کی نیت ثواب کا حصول ہو۔ اگر کوئی اس شرط کے ساتھ حالت ایمان پر روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو، سارے چھوٹے موٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن شرط بہت کڑی ہے، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہمارے روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ میرے محترم ساتھیوں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اللہ رب العالمین یقول سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو انسان کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف نہیں کرے گا میرے بھائی، ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ مثال کے طور پر میرے محترم ساتھیوں، ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، پلس میں وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، مریدوں سے کیا کرتا ہے؟ اپنی منتیں پوری کرتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، آئیے ہم آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ رات گزارے تو کیا آپ یہ چیزیں گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں، اس کو جوتوں سے مار کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ تو بھلا بتلائیے میرے محترم ساتھیوں، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا رازق، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو صبح و شام کھلاتا ہے، جو ہماری سکنڈ در سکنڈ حفاظت کرتا ہے، میرے محترم ساتھیوں، جو اس کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کریں گے، اگر ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، تو بھلا بتلائیے ہمارے رب کو یہ چیزیں کیسے گوارا ہوں گی؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رات گزارے، تو ہمارے رب کو یہ چیزیں کیسے گوارا ہوں گی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین یقول سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو نہیں بخشے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے سے پرہیز کریں اور بچیں۔